الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عائشہ سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخاری شو۔ سب سے پہلے آج بات کریں گے جی خان صاحب نے جو سپیچ دی ہے، جو خطاب کیا ہے، اس میں انہوں نے اپنے اوپر ایک اور قاتلانہ حملے کا خدشہ جو ہے وہ ظاہر کر دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے راستے سے ہٹانے کا واحد طریقہ ہے کہ مجھے ختم کر دیا جائے۔ پہلے بھی جو حملہ ہوا تھا اس حوالے سے بھی میں پہلے ہی بتا چکا تھا اور اب بھی میں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ میرے اوپر ایک اور قاتلانہ حملہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ توشخانہ معاملہ جو ہے وہ مزید سنگین ہو چکا ہے، اس پر بھی ہوگی بات۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے ہم بتائیں گے کہ خان صاحب یہ موقف اس وقت لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ حکومت جو کرنا چاہتی ہے، جس طریقے سے کرنا چاہتی ہے وہ کرے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ خان صاحب ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی جو ہے وہ اپنائے ہوئے ہیں۔ بہرحال اہم ملاقاتیں جو ہیں اس حوالے سے جاری ہیں۔ آصف علی زرداری پہنچ چکے ہیں اسلام آباد اور اہم میٹنگز جو ہیں اس پر جاری و ساری ہیں۔ آرمی ایکٹ میں مجوزہ ترمیم کی بھی ہم کریں گے بات، اور اس کے بعد پروگرام کے آخری حصے میں سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے جو ان کے موقف سامنے آئے ہیں اس پر ہم گفتگو ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو دو ٹوک موقف ہے ان کا، اور انہوں نے کہا ہے کہ وفاق کے ماتحت آتے ہیں تمام موٹر ویز اور کسی کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ دھرنا دے اور وہاں پر سڑکوں کو بلاک کرے، جبکہ سپریم کورٹ نے لانگ مارچ کے حوالے سے جو درخواست ہے وہ ابھی فی الحال غیر مؤثر قرار دے کر اس کو نمٹا دیا ہے۔ لانگ مارچ اپنی منزل پر کب پہنچے گا اس کا اعلان کریں گے خان صاحب، کب کریں گے اور کب جو ہے وہ اپنی منزل یعنی اسلام آباد پہنچے گا یہ دیکھنا ابھی باقی ہے۔ السلام علیکم بخاری صاحب، کیا حال چال ہے؟ جی وعلیکم السلام، آپ کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی۔ خان صاحب نے ایک بار پھر سے اپنے اوپر قاتلانہ حملے کے خدشے کا اظہار کیا، اور اگر پہلے والی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا اور ہو گیا اور اب اگر کر رہے ہیں تو یقیناً ایک سیریس چیز ہے، اس کو سیریسلی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ عائشہ میں آج بہت ہی کنفیوز ہوں اور میں تسلیم کر رہا ہوں کہ میں کنفیوز ہوں، اس لیے کہ مجھے آج پیار بھی آ رہا ہے خان صاحب کے اوپر اور غصہ بھی آ رہا ہے۔ یہ بڑا خاص دن ہے آپ کو، خان صاحب کے اوپر پیار آ رہا ہے اس لیے کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ یہ کھلتا جا رہا ہے کہ خان صاحب کی اپنی نہ کوئی رائے ہے نہ ان کا کوئی اپنا فیصلہ ہے۔ وہ جسے میں کہتا تھا کہ وہ وشیس سرکل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں آج واڈا صاحب نے ایک پروگرام میں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا ہے۔ وہ تو بات کرتے ہیں نا جی خاصوں کی، سانپوں کی اور کیڑوں کی، اور وہ اس خوبصورت انداز سے کرتے ہیں کہ وہ آپ کو خاص بھی سمجھ آ جاتے ہیں، سانپ بھی سمجھ آتے ہیں، کیڑے بھی سمجھ آتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب آج جس صورتحال سے دوچار ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ وہ خود نہیں ہے، وہ وہی خاص اور کیڑے اور وہ سانپ۔ یہ وہی ہے جس کو آپ وشیس سرکل کہتے رہے ہیں؟ جی جی، یہ تو آپ پہلے بھی کہتے ہیں۔ اب تھوڑا سا کوالیفائی کر لیتے ہیں اپنے اسٹیٹمنٹ کو نا، تاکہ بات آگے بڑھانے میں کیونکہ بہت کچھ کہنا ہے آج مجھے۔ دیکھیے، امریکی سازش کا بیانیہ جو ہے یہ خان صاحب کا نہیں تھا، اس کے آتھر کا نام ہے شاہ محمود قریشی۔ اچھا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ وزارت خارجہ جو ہیں اس کے انچارج تھے، سفیر جو ہیں انہی کو آنسریبل ہوتے ہیں، فارن سیکرٹری کو یا فارن منسٹر کو۔ اچھا، ایک سائفر یقینی طور پہ آیا تھا جس کو کسی نے ڈینائی نہیں کیا۔ وہ سائفر کی زبان کے اوپر اعتراضات تھے، وہ ہماری نیشنل سیکورٹی کونسل کمیٹی کو بھی تھے، وہ ہمارے انویسٹیگیٹرز کو بھی تھے، وہ ہمارے سب سیاستدانوں کو تھے کہ یہ لب و لہجہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں۔ اس کو ایک باقاعدہ امریکن کانسپریسی میں تبدیل کرنے کا سارا کریڈٹ اور سیرا جو ہے وہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب کے سر ہے، جس نے خان صاحب کو اتنا اکسا دیا، اتنا غصہ دلا دیا کہ انہوں نے ایک سپر پاور کو اپنے خلاف کانسپریسی ہیچ کرنے کا ملزم قرار دیا اور اپنی افواج کی اعلیٰ قیادت کو میر جعفر اور میر صادق کہہ کے اس میں ملوث ہونے کا الزام لگا دیا۔ میں وثوق سے یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو استعمال کیا گیا، اور شاہ محمود قریشی صاحب جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ وزارت عظمیٰ کے بھی امیدوار تھے اور وہ اب پارٹی کو ہیڈ کرنے کے بھی امیدوار ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ چلے جائیں آپ، یہ پارٹی کے اندر کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں اور باہر کے لوگ تو بہرحال کہہ ہی رہے ہیں۔ ایک بات، یہ بیانیہ اب جتنا بکنا تھا بک چکا ہے، اب خود اس کے اوپر جناب خان صاحب کو الٹیمیٹلی یو ٹرن لینا پڑا جب انہیں یہ ریئلائز کرایا گیا کہ آپ نے کتنا بڑا اپنا نقصان کرا لیا ہے، کہ اگر آپ فیوچر کی پالیٹکس میں رہنا چاہتے ہیں تو کسی بھی سپر پاور کے ساتھ، وہ چاہے رشیا ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے چین ہو، آپ کو اپنے تعلقات کو ایک سرٹن لیول پر استوار رکھنا ہوتا ہے۔ آپ کمر موڑ کے کھڑے نہیں ہو سکتے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نو امریکنس، دس از ناٹ ایز ایزی اور اٹس ناٹ دیٹ سمپل۔ اسی طرح سے ایک اور شاہکار ہیں جنہوں نے عدلیہ کے ساتھ خان صاحب کی لڑائی کرائی، وہ اللہ کے فضل و کرم سے فواد چودھری صاحب ہیں۔ کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں آپ کو 20 ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ جب ان کے خلاف حتی کہ عزت توہین عدالت کا کیس عدالت میں گیا تو انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ چیف جسٹس کو معافی مانگنی چاہیے عمران خان صاحب سے۔ آپ کو نہیں یاد؟
یہ عدالت کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کی بات ہے. لہٰذا اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کچھ لاٹھی چارج بھی ہوا پھر خان صاحب کے اوپر بھی اور ان کی پارٹی پر بھی. اینی وے اسی طرح سے ایک اور شاہکار ہیں اسد عمر صاحب. انہوں نے جو وزارت خزانہ کے اکنامک ارسٹوٹل تھے پی ٹی آئی کے, انہوں نے ہی تحریک کی تھی وہ کہ جو عشرت صاحب تھے, عشرت شوکت ترین صاحب, سوری میں ہر دفعہ نام غلط لے لیتا ہوں, شوکت ترین صاحب کو فورس کر کے پنجاب کے اور کے پی کے وزرائے خزانہ جو تھے ان سے وہ خط لکھوایا آئی ایم ایف کو. واز دیٹ ان پاکستان انٹرسٹ؟ ڈیڈ اٹ سرو اینی انٹرسٹ؟ سو یہ ہیں وہ پلیئر جو خان صاحب کو استعمال کرتے ہیں. خان صاحب, میں نے پہلے بھی ہمیشہ کہا ہے, میں ان کو آج سے نہیں 45 سال سے جانتا ہوں. ہی از این انوسینٹ, ہی از انکرپٹیبل. یہ میں باتیں آج کوئی تازی نہیں کرنے لگا ہوں, لیکن وہ غلط ہاتھوں میں کھیلے ہیں جس نے ان کی سیاست کا کباڑا کر کے رکھ دیا. بخاری صاحب ساری باتیں آپ کی مان لیتے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائے گا کہ خان صاحب کو اب تو میرے خیال میں پتہ لگ جانا چاہیے, اب بھی یہی لوگ ان کے ارد گرد نظر آتے ہیں. ابھی تو میں نے آغاز کیا ہے, میں ذرا تھوڑا سا اگر اجازت دیں گے آپ آگے ضرور ضرور. لیکن یہ جو کٹی ہے پارلیمنٹ سے اور کٹی ہے سیاستدانوں سے, کٹی ہے حکومتی اتحاد سے, یہ بھی خان صاحب کا فیصلہ نہیں ہے. اچھا, خان صاحب کو زہر بھرنے کے لیے یا زہر آلود کرنے کے لیے لوگ قسطوں میں اور ہر روز کی بنیاد پہ کام کرتے تھے, چاہے وہ ان کے پرنسپل سیکرٹری ہیں, چاہے وہ ان کا یہی وشیس سرکل جس کو میں کہتا ہوں. میں یہ لفظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ ایک ایسا بڑا لیڈر جو واقعتاً اس پوزیشن میں تھا کہ قوم کو لیڈ کر سکتا, قوم کو ایک ڈائمنشن دے سکتا, قوم کے مسائل کا حل تلاش کر لیتا, اس کو انہوں نے مس یوز کر کے آج اس کی سیاست جو ہے ایک ایسے مقام پہ کھڑی ہے کہ ان کو اپنے فیوچر کے بارے میں خود معلوم نہیں ہے. یہ جو تاثر تھا کہ پورے ویسے تو 22 کروڑ ہیں, وہ بھائی لوگوں نے ان کو 24 کروڑ کر کے کہا کہ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. اٹ واز اے رانگ تھنگ, اٹ واز اے رانگ میسج. کیونکہ آپ جس الیکشن پر اتراتے ہیں کہ آپ اس کو جیت کے آئے تھے اور آپ نے حکومت بنائی تھی, چاہے آپ کو اتحادیوں کے ساتھ جانا پڑا تھا, وہ سارا ووٹ بینک بھی اگر آپ ملا لیں تو آدھا پاکستان نہیں بنتا. ٹھیک ہے نا, یہ کیونکہ آپ کے پاس میجورٹی تھی نہیں. سو کہنے کا مطلب یہ ہے, لیکن ان کو یہ یقین دلائے گا کہ نہیں یہ سیاستدان سب کیڑے مکوڑے ہیں, لعنت بھیجیں ان کے اوپر, ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے. یو آر دا لیڈر. اس نے خان صاحب کو کبھی بھی عوام کے ساتھ کنیکٹ ہونے ہی نہیں دیا. ان کو یہ تاثر دیا گیا کہ آپ بادشاہ ہیں, اور بادشاہ جو بھی کرتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے, بادشاہ جو کہے وہ قانون ہے, بادشاہ جو کرے وہ قانون ہے. اس سرکل نے, جس کا بار بار میں ذکر کرتا ہوں, اس نے ان کا کنیکٹ پبلک کے گراؤنڈ گراس روٹ لیول پر ہونے ہی نہیں دیا, اور یہ سب سے بڑی اور خوفناک سازش تھی, جہاں آج کھڑے ہوئے شاید عمران خان صاحب کو یہ احساس ہو رہا ہو. اور میرے خیال میں شاید یہی وشیس سرکل ہے جس کی وجہ سے بہت سارے پی ٹی آئی کے جو بانی رکن تھے وہ بھی پارٹی کو چھوڑ کے جاتے رہے. جب تک وہ ان کو نکلوائیں نا تو آپ خود کیسے قریب آئیں گے. نام لیے جا سکتے ہیں تسنیم احمد نورانی صاحب, بہت سنجیدہ آدمی, بہت سیزنڈ بیوروکریٹ. جسٹس وجی الدین احمد صاحب, حامد خان صاحب. حامد خان صاحب تو خیر پھر کسی وجہ سے لینڈ ہو گئے ہیں, لیکن ان لوگوں نے کیا کیا تھا, ان کا جہانگیر ترین, علیم خان, یہ فنڈامنٹل لوگ تھے جنہوں نے پارٹی کو بنایا تھا. ان کا قصور صرف یہ تھا کہ انہوں نے خان صاحب کو یہ کہا کہ جو آپ کے پارٹی کے الیکشن ہو رہے ہیں یہ فارس ہے, اس کو صحیح بنیادوں پہ کرائیں تاکہ پارٹی آپ کی آرگنائز ہو سکے. پارٹی اگر آرگنائز ہو جاتی, گراس روٹ لیول پہ ورکرز کو اگر پروجیکشن ملتی, تو یہ بھائی لوگ کہاں جاتے؟ تو ان بھائی لوگوں نے سب سے پہلے تو جو سنسیئر لوگ تھے, جو سیزنڈ لوگ تھے, جو پالیٹکس کو سمجھتے تھے, ان کو کیا خان صاحب سے پرے. چلے ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں نا, میں واپس اسی پوائنٹ پہ آؤں گی اس کے بعد آپ کی ساری تھیری کو. لیکن خان صاحب اتنے بولے کیسے ہو سکتے کہ ان کو ابھی تک نہ پتہ چل رہا ہو کہ کون ان کو کس طریقے سے نقصان پہنچا رہا ہے. ابھی انہوں نے ایونچولی یہ ریئلائز کر لیا نا کہ امریکہ والا جو بیانیہ تھا, امریکی سازش والا, وہ غلط تھا, اس سے وہ پیچھے ہٹ گئے. تو اب میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. ابھی بیٹھ کے واڈا صاحب یہ بتا رہے تھے کہ خان صاحب کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ فون کون سا ہے, انہیں صرف کال ریسیو کرنی ہے اور کال کرنی ہے. یہ اس نے ایگزامپل دی اس بات کی کہ وہ نہ کرک ہے, نہ وہ سازشی مینٹلٹی, از اے سمپل مین. یہ باہی لوگوں نے, جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں, انہوں نے اس کو اس نہج پہ پہنچایا ہے. ذرا آپ اس کی اور مثالیں دیکھتے ہیں, تھوڑے جلدی, بہت کچھ کہنا میں بھرا بیٹھا ہوں آج. صحیح ہے. دیکھیں جناب, آپ نے خان صاحب سے کہا
کہ آپ فوج کو پڑ جائیں. میں ذمہ داری سے آپ کر، میں نے مثالیں دی ہیں آپ کو. وہ جنرل باجوہ یا وہ فوج کی قیادت جو انسٹرومنٹل تھی، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ ان کے خواب کے شرمندہ تعبیر ہونے کی کہ یہ کبھی اس ملک کی سب سے ہائیسٹ موسٹ کوویٹڈ پوسٹ پر بیٹھے ہوں گے اور یہ ملک کے وزیر اعظم ہوں گے. از دیٹ اینی ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ؟ نو. دوسرا کون ذمہ دار تھا؟ ہم پور میڈیا کے لوگ، جنہوں نے آئیڈیلائز کیا خان صاحب کو، جنہوں نے میرے جیسے بے لوگوں نے ریکارڈ پر یہ کہا لائیو ٹرانسمیشن میں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اس ملک میں انقلاب کی بنیاد پڑ گئی ہے. میڈیا ہوا کیا؟ میں وہی میڈیا والے پوائنٹ کے اوپر کہ میڈیا استعمال ہوا یا پھر میڈیا کو جنرلی ہوپ تھی؟ اٹ واز آل جینوئن. لیکن پھر فواد چودھری صاحب جب وزیر اطلاعات بنے تو انہوں نے پھر ایک اصطلاح نکالی، ہم خیال صحافی، اور خان صاحب کا بیڑا غرق کرنے کی بنیاد رکھ دی. مجھے آپ یہ بتائیے کہ میرا اور آپ کا کیا ایجنڈا ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں حکومت کو بدلنے یا تبدیل کرنے والے لوگ؟ ہم تو اندھی تقلید سے تھوڑا پہلے والا جو سیگمنٹ ہوتا ہے وہ تھے کہ نہیں خان صاحب جو ہے وہ آنسٹ آدمی ہے، خان صاحب انکرپٹیبل ہے، یہ کچھ نہ کچھ ڈیلیور کرے گا. لیکن بھائی لوگوں نے کہا کہ اگر یہ میڈیا ان کا گائیڈ بن گیا تو ہم کہاں جائیں گے، تو ہم ایکسپوز کر دیں گے. لہٰذا سب سے پہلے لڑائی فوج کے بعد یا اسٹیبلشمنٹ کے بعد انہوں نے دوسری لڑائی کرائی میڈیا کے ساتھ، اور ایک ہینڈ پکڈ لوگوں کو سامنے رکھ کے پورے نیشنل میڈیا کو گالیاں دلوائی خان صاحب سے. اور دی انہوں نے بھی رنج رنج کے دی، کوئی کمی نہیں چھوڑی انہوں نے. ہمیں لفافی دیکھیے ہوتا کیا ہے جب لیڈر کہہ دے کہ یہ باقی کے سارے لفافی ہیں، تو جو نیچے کی جس کو پنجابی زبان میں کہتے ہیں جو یہ سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں وہ پھر ہماری ماں بہن کرتے ہیں. وہ کوئی تصویریں چھاپ رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، یہ سارا کچھ پھر شروع ہو جاتا ہے جب اوپر سے آواز ایسی آتی ہے. تو میڈیا سے لڑائی کرائی. عدلیہ کا میں نے آپ کو مثال پہلے دے دی ہے. جب آپ کے انسٹیٹیوشن جو انسٹرومنٹ ہیں اسٹیٹ کے، واٹ از اسٹیٹ؟ روسو کی پولیٹیکل تھیوری اگر آپ مان لیں تو 4 پلر ہیں. لیجسلیچر جس نے قانون سازی کرنی ہے، ایگزیکٹو جس نے امپلیمنٹیشن کرنی ہے، جوڈیشری جس نے انٹرپریٹ کرنا ہے کانسٹیٹیوشن اور قانون جو ہے اس کی پاسداری کرنی ہے، اس کو سپریم بنانا ہے، اینڈ دا میڈیا. تو یہ فواد چودھری صاحب کو کریڈٹ ہے اس کا کہ اس نے میڈیا سے آئسولیٹ کرایا خان صاحب کو. اب آ جائیں جناب آگے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، آپ تو بس آپ ہیں. اور پھر اس کو دیا وہ قاسم سوری صاحب، پتہ نہیں دل دعا دینے کو بھی چاہتا ہے ان کو، اور بھی تبرہ بازی بھی کرنے کو دل چاہتا ہے. انہوں نے کہا جی اسلامی ٹچ دیں. دس از ہاؤ اسلامی ٹچ کیم اینڈ ہی اسٹارٹڈ ٹاکنگ آف ریاست مدینہ. اللہ معاف کرے، کہاں ہماری اوقات ریاست مدینہ بنانے کی، کہاں والی ریاست مدینہ ہونے کا تصور. آپ کو تصور تو کریں نا ذرا. پھر جناب یہ اسلامی ٹچ آ گیا، اس نے باقی کا راستہ بیڑا غرق کر دیا. آپ نے غلط ملت الٹی سیدھی مثالیں دے کے، حدیثوں سے کھلواڑ کر کے نعوذ باللہ، اور تاریخ بدل کے، کسی کو کچھ کہہ کے، جرمنی جاپان کے بارڈر ملا کے، جو کھیلا کھل کے پھر اللہ ہی حافظ ہے اس کا. یہ بھی بہت بڑی سازش تھی، بہت بڑی سازش تھی. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سارا کیا دھرا ان کے اس ارد گرد کے لوگوں کا ہے جو خان صاحب کو اس کام سے لگائے رکھا، اور اپنے اپنے بینیفٹ جو ہیں اور اپنے اپنے فائدے لینے میں وہ ایک ریس لگی ہوئی تھی، میراتھن ریس تھی. ہر ایک نے اس جگ بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے. لیکن ایکسپوز سارے ہونے شروع ہو گئے نا، سارے ہو جائیں گے. وہ شہزاد اکبر صاحب میرا دل کرتا ہے کہ ان کو میں سامنے بٹھا کے ان کے اوپر تبرہ بازی کروں، اس لیے وہ ایسے لگتا تھا جیسے انصاف اور جو اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کے کوئی دیوتا ہیں جو صبح سے شام تک بیٹھ کے یہ کہتے تھے کہ پوری کی پوری پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے وہ کرپٹ ہے، پورا پاکستان کرپٹ ہے. یہ سبق شہزاد اکبر صاحب سے سیکھ کے پھر خان صاحب نے اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں جا کے کہا کہ پاکستان کرپٹ ملک ہے، پاکستان میں چور اور ڈکیت لیڈرز ہیں، پاکستان کے سیاستدان سارے کرپٹ ہیں. تو کون آئے گا جی آپ کے یہاں انویسٹمنٹ کرنے؟ ذرا بتائیں مجھے آپ. صحیح. ایک چھوٹا سا بریک کا مجھے بار بار کہہ رہے ہیں. This is how they use this man. صحیح.
یعنی آپ یہ ساری گفتگو سے جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ استعمال ہوگا ان لوگوں کے ہاتھوں. ایک چھوٹا سا ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو جو موضوعات میں نے شروع میں بولے تھے ان میں سے کوئی ہم نے ابھی تک ڈسکس نہیں کیا, وہیں سے جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کریں گے. خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہونے والا ہے. خان صاحب اس کو ایک بار پھر سے پریڈکٹ کر رہے ہیں. کیا حل ہے اس کا, کس طریقے سے اس ایشو کو ڈیل کیا جائے, اور توشہ خانہ کا معاملہ بھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے. ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. بخاری صاحب, وہی ایک بڑا کنسرن, خان صاحب کی سیکیورٹی اس وقت بڑا کنسرن ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنی گالہ کے بعد زمان پاک میں بھی 3 ٹیئر سیکیورٹی کے حصار جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں, لیکن پھر بھی خان صاحب کو ایک خدشہ ہے کہ اور ایک حملہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے ان کے اوپر. اور میرا خیال ہے کہ پچھلی ایپیسوڈ کے بعد تو اس چیز کو سیریس لینا ضروری. 3 چیزیں ہم نے پہلے ڈسکس کر لی ہیں, اور میں نے بتایا آپ کو کہ کس طرح سے اس آدمی کو استعمال کر کے ان وشیس سرکل کے لوگوں نے اپنے اپنے مقصد نکالے ہیں. یہ جو سیکورٹی کا ایشو ہے یہ چوتھی سازش ہے. اچھا, ایک ایسا شخص جو گراؤنڈوں میں لاکھوں کے مجمع کے سامنے کرکٹ کھیلتا رہا, جس نے اپنی پوری کمپین کی ساری رات کنٹینر کے اوپر کھڑے ہو کر, اکیلے کھڑے ہو کے اس کو اتنا ڈرایا انہوں نے کہ یہ اگر براہ راست لوگوں کے ساتھ ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے. لہٰذا اس کو ڈرا کے پہلے تو حصار بنوایا انہوں نے بنی گالہ میں. He doesn't need that. He doesn't need, nobody in Pakistan would like to kill a person like Imran Khan. میں آپ کو بالکل وثوق سے کہہ رہا ہوں, اس کو ڈرایا گیا ہے کہ تاکہ اس کی ایکسیس ٹو دا پیپل جو ہے وہ ریسٹرکٹ ہو جائے. یہ کس کی سازش ہے یہ میں نہیں بتاؤں گا. اچھا, یہ نہیں بتائیں گے. باقاعدہ سازش ہے جو اس کے اوپر ہونے والے حملے سے شروع ہے, اور اب یہ اس کے ریفلیکشن ہم دیکھ رہے ہیں بنی گالہ میں, اور خاص طور سے زمان پاک میں. زمان پاک میں جو کچھ ہو رہا ہے ایسے لگتا ہے کہ وہ کسی دشمن ملک میں رہتے ہیں, اور انہیں کسی دشمن ملک کے لشکروں سے, فوجوں سے, ایئر فورس سے خطرہ ہے کہ اس کی جان لینی. ایسا کچھ نہیں ہے. میں آپ کو بالکل ایمانداری سے کہتا ہوں, I know عمران خان ویل, وہ نڈر آدمی ہے. ایک بیسک کوالٹی خان صاحب کی تھی جو اس کے دوست دشمن سب مانتے تھے کہ وہ ایک نڈر آدمی ہے. اس کو انہی لوگوں نے انتہائی بزدل بنا کے ایک گھر کے اندر ریسٹرکٹ کر دیا ہے, ورنہ وہ اس مارچ کے قدم قدم کے اوپر خود ہوتے وہاں, اور منظرنامہ مختلف ہوتا. وہ مارچ تھن آؤٹ ہوتے ہوتے اب وہ بقول واڈا کے میرے ملازموں سے کم تعداد ہے, اسکول میں ہونے والی اسمبلی کے بچوں سے کم تعداد ہے. یہ ان کی پارٹی کا ایک قریب ترین بندہ کہہ رہا ہے. دشمنوں کو تو چھوڑ دینا, وہ تو کہتے ہی رہتے ہیں. سیکورٹی کے نام کے اوپر عمران خان کو ریسٹرکٹ کیا جا رہا ہے. اس کی ایکسیس ٹو دا پبلک جو ہے اس کو, وہ ایک کنیکٹ تھا. جب وہ جلسوں میں کھڑے ہو کے بولتے تھے آپ دیکھتے نہیں تھے کیا لیول ہوتا ہے لوگوں کا نیچے. اس کو ختم کرنے کی یہ ایک اور سازش ہے. میرے خیال سے یہ پتہ لگانا چاہیے کہ یہ جو سارا وزیر آباد میں حملہ ان کے اوپر ہوا, اس کے پیچھے کون لوگ ہیں. جس نے کنفیشن کیا ہے اس سے لے کے اس بات کو چلانا چاہیے, اور طے تک پہنچنے کی ضرورت ہے. یقینی طور پہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. لیکن وہ 3 نام جو خان صاحب لے رہے ہیں, میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں, وہ عمران خان کے نام نہیں ہیں. وہ بھی کہیں سے آئے. میں نے بتایا نا آپ سے کہ جس کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہ ان کو پہلے یقین دلاتے ہیں, پھر ان کو بلواتے ہیں. اور خان صاحب کی ایک کمزوری کہہ لیجیے یا خوبی کہہ لیجیے کہ جس بات پہ وہ کنونس ہو جائیں پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور کیا آئین ممکن ہے کہ خان صاحب کسی وقت میں ان سے بھی بیک آؤٹ کر جائیں, جس طرح وہ امریکی سازش والے بیانیے سے کیے ہیں؟ دیکھیے, امریکی سازش والے بیانیے کا سے بیک آؤٹ کرنا جو ہے وہ کتنا ندامت کا باعث بنا ہے, کتنا پارٹی کی مقبولیت میں کمی کا باعث بنا ہے, یہ آپ کو آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا. ابھی اس کا فیل نہیں ہو رہا. اچھا, میں چاہ رہی ہوں کوئکلی, کیونکہ ہمارے پاس چیزیں بہت زیادہ ہیں. آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے خان صاحب اس وقت بڑے کام, بڑے پرسکون نظر آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حکومت جو کرنا چاہتی کرے, ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی پر ہم ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جینوئنلی اتنا پرسکون ہے ماحول, اور اب ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ آپ نے میری یہ بات غور سے سننی ہے. جو ایکویشن تھی عمران خان صاحب کی اور جنرل باجوہ کی, رائٹ فرام پری 2018 الیکشن ٹل ویری ریسنٹلی, پوری پاکستان کی تاریخ میں کبھی پرائم منسٹر اور آرمی چیف کے بیچ اتنی انڈرسٹینڈنگ, اتنا کوپریشن, اتنی بوسٹنگ کوئی آپ کو مثال نہیں ملے گی دوسری. پھر وہی سرکل جس کے انٹرسٹ ایٹ سٹیک تھے وہ استعمال ہوئے کسی اور کے ہاتھوں. آپ سمجھ جائیں گی, مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور انہوں نے باکمال طریقے سے عمران خان صاحب کی اور جنرل باجوہ کی لڑائی کرا دی.
یہ کس نے کرائی ہے؟ زیادہ وقت نہیں لگے گا. اس کا کیا نقصان ہوگا پارٹی کو، اس میں بھی زیادہ وقت نہیں لگے گا. یہ سازش کا 5واں حصہ ہے. ادروائز آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں، آپ نے بے پناہ پروگراموں میں خود چلائی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جنرل باجوہ سے زیادہ پرو ڈیموکریٹک جرنیل آیا ہی نہیں پاکستان کی تاریخ میں آج تک. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی مدد انہوں نے ہماری حکومت کی ہے اور کسی نے نہیں کی ہے. وہ عمران خان صاحب او یو ٹرن تو چلیے چھوٹی چیز ہوتی ہے، یہ او ٹرن لے کے اب وہ کہتے ہیں کہ یہ میر جعفر ہیں، یہ میر صادق ہیں. یہ بھی کمال انہی دوستوں کا ہے. چلیں وہ تو اب ہسٹری ہو گئی، اب آگے فیوچر میں کیا ہوگا. اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. یہ خان صاحب کے ساتھ سب ان کے چہیتے اور ان کے ارد گرد کے لوگ کرا رہے ہیں. اب آ جائیں جناب اب گھڑی والا مسئلہ، اس سے پہلے کہ ہم اور زیادہ سلپ کریں کیونکہ آپ کو جلدی جلدی سمیٹنا پڑے گا. دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا تھا اور آج نہیں کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں کہا ہے کہ خان صاحب کو میں کرپٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. خان صاحب سے یہ حرکت ان کے خلاف ہونے والی 6ٹھی سازش ہے. اچھا کس نے کی ہے میں وہاں تک ابھی جانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اب یہ معاملہ سب جوڈیس ہے، اس کے اوپر کیس ہوگا، اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوگی، یہ معاملہ عدلیہ میں جائے گا. لیکن یہ قصور عمران خان کا نہیں ہے، یہ میں آج کہہ رہا ہوں. جب بھی یہ ثابت ہوگا میں آپ کو دوبارہ یاد کراؤں گا کہ میں نے کیا کہا تھا. بخاری صاحب آج تو روپ نظر آ رہا ہے، آپ ہر چیز میں سے خان صاحب کو ایسے نکالتے جا رہے ہیں. مگر میں جس دن کو ڈال رہا ہوں نا وہ بڑا خوفناک ہے نا. خان صاحب کو تو میں نکال دیا، لیکن آپ دیکھیں نا کہ اس میں پھر مجھے آپ یہ بتائیے کہ جب نوبت آ جائے گھر کی چیزیں بیچنے کی تو کون ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ انسٹرومنٹل؟ ایمانداری سے بتا دیجئے جلدی مجھے. تو میں پھر آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم نیمز، لیکن جس نے بھی کی خان صاحب کے یہ تحفے بیچنے کی سازش ہے. چاہے آپ اس کا الزام فرا گوگی پہ رکھیں، چاہے آپ اس کے لنک جو ہیں خان صاحب کے گھر لے جائیں، چاہے آپ اس کے دوستوں کو، لیکن خان صاحب کو پیسوں کی کبھی اس طرح کی ضرورت نہیں پڑی زندگی میں. پہلے بھی ایک مثال دی تھی آپ کو کہ ان کو اگر 40 کروڑ روپے بھی چاہیے ہوتا تھا تو ان کا کوئی نہ کوئی دوست کہتا تھا کہ بس مانگنا چھوڑو، یہ چیک پکڑو. اور ابھی بھی یہی صورتحال ہے. خود میں ٹیلی تھون کر کے انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے ثابت کر دیا. اور شوکت خان لہٰذا ان سے یہ گھٹیا حرکت جو ہے یہ بھی کسی نے کروائی ہے، ان کے بہاف پہ کسی نے کی ہے. یہ تانے بانے بھی جلد ننگے ہونے والے ہیں، زیادہ دیر نہیں لگے گی اس کے اوپر. جی اچھا، آرمی چیف والا سوال جو ہے وہ وہیں پر رہ گیا. خان صاحب بڑے پرسکون ہیں. اس کے بعد اس کے ساتھ ایک بات کرنی رہ گئی. کیا؟ دیکھیے اب خان صاحب کو کیا چاہیے. یہ گھڑی والا جو معاملہ ہے اس کے 2 کریکٹر ہیں. ایک مرزا شہزاد اکبر ہے، اچھا، جنہوں نے سب سے پہلے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ ایک خاتون آئیں گی لے کے، دوسری کا نام ہے فرا گوگی. میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ ان دونوں نے کوئی چور بازاری کی ہے یا کوئی ڈاکہ ڈالا ہے. آپ خان صاحب کو چاہیے کہ وہ پبلک ریلی میں اناؤنس کریں کہ میں نے ان دونوں سے کہا کہ آپ واپس آئیں، آ کے یہاں پر اس کی انویسٹیگیشن کا حصہ بنے، عدالتوں میں جا کے اپنے اپنے بیان ریکارڈ کرائیں. دیٹ ول اسپیک کہ خان صاحب کا قطعاً گلٹی نہیں ہے. لیکن اگر یہ 2 لوگ ایکسیسیبل نہ ہوئے تو یہ ملبہ اور یہ چین خان صاحب کے گلے سے جلدی اترنے والی نہیں ہے. اب آپ واپس لے جا رہی ہیں مجھے آرمی چیف کی. ہاں کیونکہ وہ امپورٹنٹ ہے. خان صاحب پہلے اتنے سٹیٹمنٹس اور سب چیز گھوم پھر کے وہاں آتی تھی. اب خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آج پہلی دفعہ مجھے آپ کی انٹیلیجنس پہ شبہ ہوا ہے. اچھا وہ کیا؟ وہ اس لیے کہ میں نے آپ کو بتا تو دیا کہ خان صاحب سے کس کس نے کیا کیا کام کرائے ہیں، تو یہ کام کوئی اور کرانے کے لیے آئے گا. اچھا اچھا، ہاں صحیح ہے. خان صاحب کی جب میں نے کٹی اور لڑائی کی بات کرائی کہ ایک ایسا شخص جس کے وہ احسان مند تھے، اس کو میر جعفر میر کا اپنے میر قاسم میر جعفر میر صادق کہلوانے کا سیرا بھی چند دوستوں کے سر ہے، اور واڈا کافی ہے ان سب کو ایکسپوز کرنے کے لیے. آج نہیں تو کل یہ سارے نام آپ کے سامنے آ جائیں گے. لیکن آرمی چیف کا معاملہ سینسٹیو ہے. اس کی اپوائنٹمنٹ جون تاریخ قریب آ رہی ہے، بہت زیادہ گھمبیر ہوتی جا رہی ہے. کچھ کوششیں فوج کے اندر ہو رہی ہیں، کچھ کوششیں پرائم منسٹر ہاؤس میں ہو رہی ہیں، اور کچھ کوششیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے سرکلز میں ہو رہی ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا اس کے بارے میں کانسٹیٹیوشن تو بالکل کلیئر ہے. نام آئیں گے، پرائم منسٹر نے کسی ایک پہ ٹک کرنی ہے، دیٹس اٹ، دیٹس ایز سمپل ایز دیٹ. جو میرٹ کی بات ہے نا، میرا خیال سے اگر میرٹ کے حوالے سے آپ مجھ سے بات کریں تو میں کہوں گا نواز شریف سے زیادہ میرٹ کا یعنی کمال کسی کے پاس نہیں ہے. اس نے 5 چیف لگائے، 5 نے اس کی ایسی تیزی کر دی. 3 دفعہ حکومت لے لی. خان صاحب نے تو نہیں ریلائز کر لیا کہ نواز شریف صاحب کو تو کبھی راس ہی نہیں آتا، آرمی چیف لگا رہا تو لگا لے. لہٰذا ان کو میرٹ کی بات نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں
جب آپ لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے تک پہنچتے ہیں تو آپ کے سارے میرٹس پورے ہیں. فوج میں گنجائش ہی نہیں ہے. وہاں 2-3 چیزیں ہیں, ایک آپ کو ڈیفر کر دیتے ہیں, ایک آپ کو فورس ریٹائرمنٹ میں بھیج دیتے ہیں, ایک آپ کو چھٹی کرا دیتے ہیں. یہ ٹیئرز ہیں. وہاں کوئی ایک جاہل, خدا نہ خواستہ جاہل کوئی بندہ جنرل نہیں بن سکتا. انکمپٹنٹ بندہ جس کو فوج چلانی نہ آتی ہو, جس نے کور کمانڈ, دیکھیں نا بنیادی شرط کیا ہے کہ آپ نے کور کمانڈ کی ہو, which means handling almost 55,000 people. صحیح. تو یہ بھی سیرا جو ہے وہ ان دوستوں کے ساتھ جائے گا. لیکن اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے؟ اسلام آباد از دا سینٹر, ایپی سینٹر زرداری صاحب پہنچ گئے ہیں. آل پرابلم. دیکھیے زرداری صاحب بینگ پارٹ آف دا گورنمنٹ, چونکہ ان کی دوسری بڑی جماعت ہے جو اس اتحاد کا حصہ ہے, ہی از اے پلیئر, کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. پی ڈی ایم کو ریوائیو ہو نہیں سکتی تھی اگر زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان نہ ہوتے. دونوں ہی اسلام آباد میں ڈیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. یقیناً ان کا بھی بڑا اہم رول جو ہے وہ رہے گا. ایبسولوٹلی. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں, زرداری صاحب اگر اس میں کوئی رول پلے کریں گے تو بات کلیش کی طرف نہیں جائے گی. اچھا. وہ ماسٹر ہیں تھنگس معاملات کو سنبھالنے کے. آپ دیکھیں نا انہوں نے 5 سال فوج کے ساتھ کیسے بنائی رکھی. کوئی ایک انسیڈنٹ بتا دیں ان کے دور میں, فوج بھی خوش تھی, حکومت بھی خوش تھی, اور بالکل ایک ایسی ایکویشن بنی ہوئی تھی. وہ اس کے ماسٹر ہیں. تو if we will play a role, then it will be all perfect. آل پرفیکٹ. اچھا, زرداری صاحب موجود ہیں اور بخاری صاحب کی تسلی ہے کہ اگر وہ موجود ہیں تو وہ معاملات کو سنبھالنے کے ماسٹر. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. حقیقی آزادی مارچ 21 نومبر کو پنڈی پہنچنے کا امکان ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ہفتے کو اس چیز کا اعلان کریں گے کہ حقیقی آزادی مارچ کب اپنی منزل پر پہنچے گا. بہرحال یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں. عدالتوں کی جانب سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اسٹیٹمنٹ سامنے آئے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا دو ٹوک موقف کے وفاق کے ماتحت ہے تمام موٹر ویز, اور کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ موٹر ویز کو بند کیا جائے, وہاں پر دھرنے دیے جائے. بہرحال دوسری جانب جو سپریم کورٹ ہے وہاں پر انہوں نے فی الحال اس درخواست کو ابھی غیر مؤثر کہہ کر جو ہے وہ نمٹا دیا ہے. تو جی کیا دیکھ رہے ہیں بخاری صاحب لانگ مارچ کا فیوچر, اور عدالتوں کی جانب سے جو موقف ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے ہی. دیکھیے ہمارے ہاں لانگ مارچز کی بھی ایک تاریخ ہے پوری. ہم نے ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے دیکھا بلاول بھٹو زرداری صاحب لے کے آئے تھے کراچی سے. لیکن یہ تھوڑا مختلف ہے, سمجھ نہیں آ رہا یہ ہے کیا. مولانا فضل الرحمان لے کے آئے تھے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب اور علامہ طاہر القاضی صاحب چڑھ دوڑے تھے اسلام آباد پہ. تو ایک تاریخ ہے اس کی. یہ جو لانگ مارچ ہے یہ میں اس کو اس طرح کا لانگ مارچ ماننے کے لیے تیار اس لیے نہیں ہوں کہ جب سے لاہور سے چلا ہے اس کے بعد یہ علاقائی جلسوں میں تبدیل ہو گیا کہ ایک تو اتنا رک رک کے چلنے والی چیز کو آپ مارچ نہیں کہہ سکتے, تو یہ علاقائی جلسے ریجنل ریلیز آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. اور یقینی طور پہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے جب وہ ریلی ہوتی تھی, لیکن اس کے بعد وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے. اور انفارچونیٹلی یہ ہوا ہے کہ خان صاحب کی توقع کے برعکس یہ اب تھن آؤٹ ہو رہا ہے. میں نے واڈا کا تو شروع میں بتا دیا تھا وہ کیا کہتے ہیں, لیکن میں وہ ماننے کے لیے تیار بہت بڑی وجہ ان کی ایبسنس ہے. لیکن آبویسلی ایک تو وہ خود نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے اس کے فالوورز کبھی نہیں رہے. خیال یہ تھا کہ وہ اسد عمر صاحب چلیں گے, اور ادھر سے وہ شاہ محمود قریشی صاحب چلیں گے, ادھر سے فلاں چلے گا تو ایک بڑا مجمع بن جائے گا. وہ بھی نہیں بنا ہے. تو ایک تو یہ تھن آؤٹ ہو رہا ہے, مگر اس کی وجہ جو ہے وہ جاننا ضروری ہے کہ یہ اتنا سلو کیوں ہے. اٹ از ناٹ اے لانگ مارچ, اٹس اے سلو مارچ, کیونکہ یہ 2 چیزوں سے جڑا ہوا تھا. ایک تو جو 27 نومبر ہے, 29 نومبر, یہ بہرحال اٹس اے کی ڈیٹ, چونکہ چینج آف گارڈ کہتے ہیں اس کو ملٹری زبان میں, چینج آف گارڈ ہونی ہے. اور دوسرا یہ تھا کہ اس سے پہلے جو ایم بی ایس ہیں, جو یعنی محمد بن سلمان صاحب جو ہے وزیر اعظم بھی ہیں اور کراؤن پرنس بھی ہیں, وہ پاکستان آ رہے تھے. بہت سارے منصوبوں کے اوپر میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ وغیرہ سائن ہونے کی بات تھی, کچھ کیش بھی ملنے کی توقع تھی. اسحاق ڈار صاحب بینک کر رہے تھے اس کے اوپر. تو یہ 2 چیزوں میں سے ایک تو اچیو ہو گیا کہ وہ وزٹ تو ہو گئی پوسٹ پون. اچھا. ایم بی ایس صاحب نے کہا جی تھینک یو ویری مچ, مجھے کوئی جلدی نہیں آنے کی, کیونکہ بیوقوفانہ بیانات جو ہیں وہ جاری کیے گئے. شاہ محمود قریشی صاحب نے کنٹینر سے کھڑے ہوئے کہا وہ اگر آئیں گے تو ہم ان کو راستہ دیں گے. بھی آپ کسی کے باپ پر احسان کرنے جا رہے ہیں یار, فار گاڈ سیک. ایک آلموسٹ ہیڈ آف اسٹیٹ, اور وہ بھی دوست ملک کا آ رہا ہے, ایک کیپٹل ہے, کیپٹل کی ایک ریٹ ہے, آپ کون ہوتے ہیں راستہ دینے یا نہ دینے والے. تو وہ جب اس طرح کی باتیں پھر فیڈ بیک پیچھے جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے اس سے بہتر ہے کہ نہ ہی جائیں ہم. اور یہ صدر شی جو تھے
پریزیڈنٹ شی چائنا کے 2014 میں اس کا دورہ منسوخ کرانے کے جو نتائج ہم نے بھگتے ہیں سی پیک کی صورت میں وہ بھی ہمیں یاد ہیں اور یہ بھی ہمیں یاد رہیں گے، ڈونٹ وری۔ ایک دوسری بات، خان صاحب کے لیے اب دو راستے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ جلد سے جلد اس مارچ کو لے کے وہاں پہنچیں اور ایک ریسپیکٹیبل کراؤڈ جمع کرنے میں کامیاب ہو جائیں، وہ کوشش کریں گے اس کی، لیکن تھوڑا سا شیکی ضرور ہیں کیونکہ وہ توقع پوری نہیں ہوئی جو ان کی تھی۔ دوسری طرف عدالتوں کا آپ نے ذکر کیا، عدالتوں نے آج اپنے گلے سے یہ نکال کے اور انتظامیہ پہ پھینک دیا کہ بھائی صاحب ہمارے پاس تو اب تب آئیں جب کوئی صورتحال پیدا ہو جائے، یعنی جب مارا ماری شروع ہو جائے، جب گولیاں چل جائیں، پھر آئیے گا، پھر ہم آپ کو ریلیف دینے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے صرف ایک پازیٹیو چیز جو کہی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی یہ جو موٹر ویز ہوتی ہیں، یہ جو شاہراہیں ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہیں مرکز کے تحت، اور مرکز کی مرضی ہے کہ وہ کسی کو اس کے اوپر احتجاج کرنے کی اجازت دے یا نہ دے، اور اگر لوگ نہ رکیں تو یہ انتظامیہ کا کام ہے کہ وہ متحرک ہو اور ان کو روکے۔ تو یہ ایک میرے خیال سے اس چیز کو سپورٹ کرتا ہے جو رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ صوبے جو اکائیاں ہیں اگر آپ مرکز پہ چڑھائی کریں گے تو میں تو نہیں کرنے دوں گا آپ کو۔ اس نے تو 25 مئی کو بھی نہیں کرنے دی تھی۔ اگر سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں آتا تو یہ داخل نہیں ہوتے تھے اسلام آباد میں، یہ طے ہے، یہ سب نے دیکھا، یہ ویزیبل چیز تھی۔ تو باتیں تو آج بہت کرنے کی تھی، لیکن میں جاتے جاتے دو تین باتیں جو ہے جلدی سے عرض کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو عمر فاروق صاحب کے الزامات ہیں وہ بھی بڑی سنگین نوعیت کے ہیں۔ میرا صرف ایک سوال ہے خان صاحب سے یا ان کے ساتھیوں سے جو اس کو دیکھ رہے ہیں معاملے کو، کہ بھائی آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ وہ اوریجنل باکس جو ہے وہ بھائی عمر فاروق کے ہتھے کیسے چڑھا؟ کیونکہ فیکٹس جو ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز وہ یہ ہیں کہ ایک چیز کی ایویلیوشن ہوئی تھی کہ 10 کروڑ کی ہے، صحیح، آپ نے 20% دے کے 2 کروڑ میں لے لی، اور 10 کروڑ کی چیز آپ نے 5 کروڑ میں بیچ دی، جس کی آج ویلیو 1.70 کروڑ ہے تماشا کہ نہیں؟ چلیں اسی نوٹ کے اوپر جو ہے وہ ہمیں ختم کرنا پڑے گا۔ بہرحال فی الحال آج کے شو سے جو ہے وہ اتنا ہی، لانگ مارچ کب پہنچے گا، کیسے پہنچے گا، اس کا فیصلہ جو ہے وہ یقیناً ہو جائے گا، لیکن خان صاحب کی زندگی کو خطرے کے بیانات بھی آ رہے ہیں۔ پھر خان صاحب جب تک باہر نہیں نکلیں گے، کراؤڈ جمع نہیں ہوگا، تو یہ جو ہے وہ بڑی پلان کرنے کی کچھ چیزیں ہیں پی ٹی آئی کے لیے کہ جب وہ پہنچیں گے تو ایک بڑا کراؤڈ بھی جمع کرنا ان کے لیے ضروری ہے، خان صاحب کا وہاں موجود ہونا بھی ضروری ہے، کس طریقے سے اس کو مینیج کیا جائے گا یہ آنے والے چند دنوں میں جو ہے وہ پتہ چل جائے گا۔ آج کے پروگرام سے فی الحال اتنا ہی، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، خیال رکھیے اپنا، اللہ حافظ۔